مینٹل ہیلتھ اور اس کی حقیقت۔ پاگل پن کیا ہے؟ انسان کا دماغ صرف سوچنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جذبات، یادداشت اور حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب دماغ کا یہ نظام متاثر ہو جائے تو انسان کی سوچ، رویے اور حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی حالت کو عام زبان میں لوگ مینٹل ہیلتھ یا پاگل پن کہتے ہیں، جبکہ صحیح لفظ جو ہے وہ اس ذہنی صحت کی بیماری کے لحاظ سے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ بیسیکلی پاگل پن کیا ہوتا ہے؟ سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ جب انسان حقیقت یعنی ریالٹی اور خیال یعنی امیجینیشن میں فرق صحیح طرح سے نہ کر سکے، یا اپنے جذبات اور رویے کو قابو میں نہ کر سکے۔ لیکن یہ دونوں کنڈیشن ایک قسم کی کوئی بری بیماری نہیں ہے، مگر یہ مختلف ذہنی کیفیتوں کا مجموعہ ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے سائیکوسس۔ اس حالت میں انسان کو حقیقت اور خیال میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آوازیں سننا جو اصل میں موجود ہی نہیں ہوتی، غلط یقین، حقیقت سے دور کی سوچ، یعنی خود بخود کچھ نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ دوسرا شیزوفرینیا۔ یہ ایک سنگین ذہنی بیماری ہے جس میں سوچ بکھر جاتی ہے، بات سمجھنے اور کرنے میں مشکل، حقیقت کا ادراک متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 3، شدید ڈپریشن۔ یہ صرف اداسی نہیں بلکہ زندگی کے بے معنی زندگی لگنے لگتی ہے۔ انسان خود کو دوسروں سے الگ محسوس کرتا ہے، اندرونی درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ایک آتی ہے بائی پولر ڈس آرڈر۔ اس میں انسان کی کیفیت دو انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی اور توانائی جسے مانیا کہتے ہیں، بہت زیادہ اداسی اور کمزوری جسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ اہم حقیقت کیا ہے سمجھنا ضروری ہے۔ پاگل پن کوئی گالی یا مذاق نہیں ہے، یہ ایک طبی یعنی میڈیکل حالت ہے۔ یہ کسی بھی انسان کو کبھی بھی کسی بھی لمحے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا۔ معاشرتی مسئلہ کیا ہے؟ اکثر لوگ ذہنی بیماری کو کمزوریاں سمجھنے لگتے ہیں یا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اس رویے کی وجہ سے مریض علاج نہیں کروا پاتا اور بیماری بڑھ جاتی ہے۔ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے۔ تھیراپیز کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے، سپورٹ سسٹم، خاص طور پہ جس کی یہ کنڈیشن ہو، اس کے فیملی ممبرز، اس کے دوست، اس کے ریلیٹیوز اس کو اس بیماری سے نکلنے میں اچھے سے کاؤنسلنگ کر کے مدد دیں، بہتر طرز زندگی۔ بہت سے لوگ مکمل طور پر نارمل زندگی گزار لیتے ہیں۔ پاگل پن ذہنی بیماری یا شدید ذہنی بگاڑ کا ایک نام ہے۔ ایک ہی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ کئی نفسیاتی، جسمانی اور ماحول سے جڑے ہوئے عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آسان اردو میں اہم وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ دماغ کیمیکلی طور پر بگڑ جاتا ہے۔ دماغ میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو سوچ، موڈ اور احساسات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب ان میں امبیلنس ہو جائے تو سوچ بکھر جاتی ہے، رویہ بدل جاتا ہے، حقیقت سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اسٹریس، شدید ذہنی دباؤ، لمبے عرصے تک پریشانی، گھریلو مسائل، مالی مسائل یا مسلسل ذہنی دباؤ، دماغ کا مسلسل بہت زیادہ سوچنا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ تکلیف دہ واقعات یعنی ٹراما، کچھ بڑے صدمات جیسے کسی عزیز کی موت، بچپن کا کوئی ظلم یا زیادتی یا ایبیوز، جنگ یا حادثہ دماغ پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ جینیاتی وراثتی وجوہات۔ نمبر 4، اگر خاندان میں کسی کو ذہنی بیماری ہو تو اگلی نسل میں بھی امکان بڑھ جاتا ہے۔ نشہ آور چیزیں، شراب، منشیات، کچھ ڈرگز دماغ کے نظام کو خراب کر سکتی ہیں۔ دماغی بیماری یا چوٹ، سر پر چوٹ کا لگنا، دماغی انفیکشن یا بیماری، کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ لمبے عرصے تک نیند نہ لینا یا سوچ اور دماغی توازن خراب کر سکتا ہے۔ اہم بات، پاگل پن کوئی ایک بیماری نہیں، یہ مختلف ذہنی بیماریوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے اور زیادہ تر کیسز میں علاج ممکن ہوتا ہے۔ دماغ ایک بہت بڑا سینسٹیو سسٹم ہے۔ جب اس پر زیادہ دباؤ، صدمہ یا کوئی بائیولوجیکل پرابلم آ جائے تو انسان کی سوچ اور رویہ متاثر ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم پیغام، دماغ بھی دل کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے تکلیف ہو تو علاج ضروری ہے، نہ کہ فیصلہ۔ آخری سوچ یہ ہے کہ پاگل پن کوئی
لیبل نہیں، یہ ایک انسانی تکلیف ہے جسے سمجھنا، عزت دینا اور علاج کرنا ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو میں اگر آپ کو پاگل پن یا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ یہ تحریر سمجھ آئی ہو تو میری اس تحریر کو آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کوکو کو دیجیے جب تک اجازت، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔